بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ اپنے تعارف کے بعد دوسرا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ لائٹ آف گائیڈنس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اس کا بریف بتا دیتا ہوں کہ فیوچر میں ہمارے پروگرام جو ہیں کس محور کے گرد گھومیں گے۔ سب سے پہلا تو میرا جو ٹاپک ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی، یہ بینکس، کمرشل بینکس اور اسلامک بینک کی جو میں تو سیاہ کاریاں کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تینوں مذاہب میں ان کو حرام قرار دیا، اس لہٰذا یہ بہت ہی کبھی قسم کا شعبہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس میں جائے گا وہ اس کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، زیادہ تر فوکس میرا یوتھ پہ ہوگا، ینگ بچوں پہ جو 15 سے 20 سال کی عمر کے ہیں، تاکہ ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں، ان کو گروم کر سکیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کر سکیں، اور ان کے معاملات جو ہیں، جو ڈیلی افیئرس کے معاملات ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کو گائیڈنس دے سکیں کس طرح انہوں نے اس کو چلانا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ ایک ایوریج بندے کی عمر جو ہے نا وہ 60 برس ہوتی ہے۔ اب 60 برس میں آپ دیکھیں کہ 15 سال کی عمر تک تو بچہ میرے خیال میں میٹرک وغیرہ کرتا ہے، اس میں اس کو اتنی شدھ بد کوئی ہوش کوئی نہیں ہوتی۔ 15 سے 20 سال کی عمر میں میرے خیال میں وہ کالج میں جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ان کا پڑا کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اور ہر قسم کی محفلوں کو وہ اٹینڈ کرتا ہے۔ فائن۔ 20 سے 25 سال بچے جو ہیں وہ آپ کے پروفیشن میں چلے جاتے ہیں۔ پروفیشن میں جا کے وہ بیچارے خوب اس میں محنت کرتے ہیں، میڈل لیتے ہیں، اس میں ترقی کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ میرے خیال میں 25 تک تو آپ نے پڑھ لیا نا، اس کے بعد 25 سے 30 برس کی جو عمر ہے نا، 5 سال جو ہے، یہ آپ اپنے آپ کو پوری دنیا میں گھما لیں، چاہے ڈفرینٹ پروفیشن میں گھما لیں، چاہے پوری دنیا میں گھما لیں، مختلف ملکوں میں جائیں، دیکھیں کیا وہاں کے حالات کیا ہیں، اور آپ کی ڈگری یا آپ کا ٹیمپرامنٹ، آپ کا کریکٹر، آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں سیٹ ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ادروائز آپ کو مختلف قسم کے ایڈوائزر جو ہوں گے وہ آپ کو چیزیں بتاتے رہیں گے، آپ ان کے پیچھے ٹرک کی بتی سے لگے رہیں گے اور بہت برباد کریں گے اپنے وقت کو۔ اب 5 سال کے عرصے میں آپ نے بالکل تندہی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ آپ نے کس پروفیشن میں جانا ہے اور کس لوکیشن میں رہنا ہے۔ 30 سال کی عمر میں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس لوکیشن کو 30 سے 40 برس کی عمر تک 10 سال کے لیے قطعاً نہیں چھوڑیں آپ۔ اگر چھوڑیں گے تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ چیز ہوگی آپ کو اوپر جانے کے لیے، کلائمیکس پہ جانے کے لیے، ایکسپرٹیز اپنی بنانے کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اپنا لوہا منوانے کے لیے، اپنی جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو منوانے کے لیے۔ اب 30 سے 40 سال کا جب آپ نے عرصہ گزارا تو آئی ایم شیور یو مسٹ بی ہیڈنگ سم کوآپریشن، اور اس میں آپ کو کافی انعامات بھی دولت کے حساب سے ملیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فلنتھراپک کام بھی ذرا چلاتے رہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب 40 سال کی عمر سے لے کے آگے 30 سے 40 میں آپ ٹاپ پہ چلے گئے، 40 سے 50 آپ اور محنت کریں گے ظاہر ہے۔ اس کے بعد آخری 5 سال جو ہیں وہ آپ کے ایسے کوئی بیماری میں گزر جائیں گے، کوئی دوائیوں میں گزر جائیں گے، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اس میں بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس تقریباً 20 سال جو ہے انجوائمنٹ کرنے کے ہیں، اپنا ٹاپ پہ جانے کے لیے، اپنی ترقی کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں گے تو بہت ہی آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری چیز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا میں آپ کو فیکٹس آف لائف بتاؤں گا، بیٹر اینڈ ویری ٹروتھفل فیکٹس بتاؤں گا۔ میں آپ کو کوئی شارٹ کٹ بتانے والا نہیں، نہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ اس کو گھمائیں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اسپیشلی خاص طور پہ جب میں اپنے علماء کرام کو دیکھتا ہوں جو وظائف پڑھتے ہیں، جو باقی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ 3 آیتیں پڑھ لو، 30 دفعہ پڑھ لو، بس پیسوں کی بہار لگ جائے گی، پیسے اوپر سے اڑتے ہوئے آ جائیں گے، یہ چیز پڑھ لو، یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، ایسی کسی بھی چیز میں نہیں جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہیں آپ کی زندگی کے لیے، اور وہ اصول یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ ہر انسان کے اندر ایک دل ہے، وہ بائیں طرف ہوتا ہے، وہ دائیں طرف نہیں ہوتا۔ شاذ و نادر شاید کوئی ہو، کسی 1 ملین کے اندر ایک بندے کا ادھر سے ہوگا۔
تو وہ آپ نارمل طریقے سے جائیں گے. نارمل طریقے میں جانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سچ بولیں, آنیسٹی دیانتداری سے پیسے کے معاملات کو طے کریں. تیسرا, جو بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے, چاہے آپ جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اس کو پورا کریں. اور چوتھے, پبلک کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, کٹسی سے پیش آئیں. اور یہی اصول ہے. اب یہی 4 ستون ہیں جس کی بل بوتے پر برطانیہ کی حکومت نے کئی سو سال حکومت کی ہے. 500 سال یا 400 سال, کہیں 200 سال کی ہے, کہیں 100 سال کی ہے, 150 سال کی ہے. اور انہوں نے کتنا بڑا اپنا اسٹرکچر ایک بنایا ہوا تھا, اور اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ انہوں نے ایک نیشن کو بنایا. بلکہ میں تھوڑے دن پہلے اپنے وہ دیکھ رہا تھا, ان کی ایک بہت بڑے ان کے پوئٹ ہیں, ان کی ایک نظم ہے اسٹرینتھ آف اے نیشن. تو وہ کہتا ہے کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے نیشن گریٹ اینڈ اسٹرانگ. یعنی جس قوم کے بندے جو ہیں ان کی قوت ارادی پکی ہوگی, قوت فیصلہ پکی ہوگی, وقت کے پابند ہوں گے, سچ بولیں گے, پیسوں میں ہیر پھیر نہیں کریں گے, وہی اوپر جا سکتے ہیں. باقی اور بندے نہیں جائیں گے. وہ پچھلی نیشن ہوں گی, جیسے آپ کے سامنے ہے کہ نائجیریا ہے, اس کو بے شمار ریسورسز ہیں, لیکن مطلب ہے ان کی کوئی ترقی نہیں, کوئی ان کا سے نہیں پوری دنیا کے اندر. پاکستان میں بھی ایسے ہی حال ہے کہ ہمارا مطلب ہے ہماری قوم میں تھوڑا بہت خرابی آ گئی, اس لیے نیچے کے نیچے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو جو میں باتیں کر رہا ہوں, اس میں کوئی آپ سے اپیل نہیں کروں گا کہ جی میری جب گھنٹی آئے تو اس کو دبائیں تاکہ میری پاپولیرٹی بڑھے, میرا کوئی یہ چینل کی فالوئنگ بڑھے. بھائی مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ہی بات یاد رہے گی. انہوں نے کہا آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا, سمجھانا, ان کو صحیح راستے پہ دکھانا, اس پہ عمل کریں. وہ اگر وہ ایک بندہ بھی آپ کی بات کو مان لیتا تو سمجھے آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. اس پہ مثال دی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی. کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 years he was preaching, اور مسلمان کتنے لوگ ہوئے؟ 50 یا 80 فار دیٹ میٹر. تو پھر انہوں نے تنگ آ کے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری طرح سے کوشش کی, محنت کی, آپ کے سارے پیغامات کو میں نے ان لوگوں تک پہنچایا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ میری بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں, لہٰذا اس کو ان پہ عذاب نازل کر دے, اپنا فائنل فیصلہ کر دے, کیونکہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا پھر طوفان نوح آیا جس میں ساری مخلوق غرق ہو گئی. پوری دنیا جو اس وقت کی مخلوق تھی وہ ختم ہو گئی. وہ آپ ایک کشتی میں لے کے کچھ چند جو بھی جوڑے تھے, مطلب ہیومن بینگز, ان کو سوار لے کے چلے گئے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرے, مجھے یہ مطلب ہے شارٹ کٹس آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے, وہ ایک انگریزی کا بھی محاورہ ہے, نو پین نو گین. اور مسلمانوں میں بھی جو اسلام کا طریقہ کار ہے وہ دیکھیں آپ, 5 نمازیں, اس میں کتنی ترتیب ہے, کتنی آرگنائزیشن ہے, کتنا اس میں ڈسپلن ہے. اور صبح سویرے اٹھنا ایک بڑا جان جھکوں کا کام ہے. وہ اپنے نفس سے کنٹرول کریں, اس پہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ کے احکامات, نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں گے, پریکٹیکل اسلام میں جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترقی ہی کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی چینل کے تھرو ہم لوگ, میں آپ سے مخاطب ہوں گا کہ جو ینگ لوگ ہیں, یوتھ کو جاب فائنڈنگ کیسے کرنی ہے, جو بیکار ہیں, جن کے پاس کام نہیں, ان کو کام کیسے لینا ہے. پہلے آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے, پنکچوئل کرنا ہے, کمٹمنٹ کے مطابق چلنا ہے, پیسے میں ہیرا پھیری نہیں کرنی. تو یہ آپ کی بیسک کوالٹیز اس میں آئیں گی, تو وہ جاب فائنڈنگ بھی آسان ہو جائے گی. آخری پوائنٹ جو تھا وہ میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ پھر بزنس اسٹیبلش کرنے کی ٹیکنیکس بتائیں گے آپ کو, جو عام کاروبار لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی بتائیں گے, اور یوتھ کو میں زیادہ تر بتاؤں گا. کوشش یہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق جو ہے وہ میں نے 9 گنا جو ہے وہ کاروبار میں رکھا ہے, اور 1% یعنی 9 گنا کاروبار میں, اور 1 حصہ جو ہے وہ یہ ملازمت میں, باقی تھوڑی بہت جو بھی سروس آپ کرتے ہیں. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہودی قوم تو خیر ہم اس کے اتنے زیادہ چاہنے والے نہیں ہیں, وہ کبھی کسی کی ملازمت نہیں کرتے, وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر انوویشن کرتے ہیں, انوینشن کرتے ہیں, چیزوں کو امپروو کرتے ہیں, گولڈ میڈل بھی لیتے ہیں, پھر اپنا جو پرائز ہے نوبل پرائز بھی لیتے ہیں. تو اس لیے وہ پورے دنیا میں آگے جا رہے ہیں. تو میرا صرف پیغام یہی ہے کہ آپ اپنی جو فیکلٹیز ہیں جو میں نے 4 پوائنٹ بتائی ہیں, کہ سچ بولیں, اور پیسے میں ایمانداری دیانتداری سے کام لیں, وعدے کا پاس کریں, جھگڑا نہ کریں,
اور اپنے آپ کو سنواریں. یہ 4 ستون ہیں جس کے اوپر آپ کا پورا کیریئر بلڈ اپ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور باقی انبیاء کرام کی جتنی اچھی باتیں ہیں جو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اللہ حامی و ناصر ہوگا. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ.